بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 4. وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ. اور جب ایجاب اور قبول حاصل ہو گیا، یعنی یہ کہ ایک آدمی نے ایجاب کر لیا اور دوسرے نے قبول کر لیا، تو بے لازم ہو گئی، چاہے چیز پر قبضہ کرے نہ کرے، بے لازم ہو گئی. لزم البیع، بے لازم ہو گئی. ولا خیار لواحد منہما، اور کوئی خیار نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی کے لیے. بیچنے والا بھی نہیں بول سکتا کہ نہیں میں اب نہیں بیچوں گا، ارے بیچ دیا نا تم، ہاں بیچ دیا لیکن اب نہیں دیتا میں، ایسا نہیں بول سکتا، ایسا نہیں بول سکتا. خریدار بھی یہ نہیں بول سکتا کہ میں اب نہیں لوں گا. بے ہونے کے بعد انہیں بیچ دیا، انہیں جو ہے قبول کر لیا، تو اب انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں میں قبول کیا تھا لیکن اب میں واپس نہیں لوں گا، نہیں بول سکتا. اس کو درخواست کر سکتا، دیکھو میں لے تو لیا ہوں، اب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس لے لیجئے، دیکھو نہیں چاہیے، انہیں تیار ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن قانونی درجے میں اس کو بے پوری ہو چکی ہے، اس کو لینا ہی ہوگا. ہاں دو شکلیں ہو سکتی ہیں، الا من عیب، مگر عیب سے، او عدم رؤیت، یا نہ دیکھنے سے. بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے بھی خریدتے ہیں، جیسے فون ہے اندر ہے، اوپر کا بتا کے خرید لیے، ڈسپلے بتا کے خرید لیے، خریدنے کے بعد جیسا ڈسپلے میں دیکھے ویسے ہی اپنے کو نظر آنا، اگر نظر نہیں آیا تو پھر جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں، یہ مطلب اس کو بولتے ہیں. یا اسی طرح پر جو بات چیزیں بغیر دیکھے لے لی جاتی ہیں. کوئی آدمی جو ہے پلنگ خریدا یہیں بیٹھ کے، میرے گھر میں پلنگ ہے میں نے دے دیا آپ کو، بولا انہیں خرید لیا بولا، مگر کام اس وقت ہوتی بے جا کے وہ پلنگ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دیکھتے رویت ہو جاتی، دیکھنے کے بعد فوراً اگر نہ بول دیے تو بے ختم، اگر نہ نہیں بولے تو پھر بے لازم، اس کو دیکھنا. اور دوسری چیز ہے عیب. عیب کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کچھ خرابی نکل کے آ رہا اس میں، چیز اچھی ہے کے لیے تھے لیکن دیکھے تو کیا ہے اس میں خرابی ہو. اس میں کچھ بھی خرابی رہی تو واپس کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی کیا بولتے ہیں؟ عیب کی وجہ سے واپس کرنا. اور جب ایجاب حاصل ہو گیا اور قبول تو بے لازم ہو گئی، اور ان دونوں میں سے کسی کے لیے اختیار نہیں ہے مگر عیب سے یا نہ دیکھنے سے. وقال الشافعی رحمہ اللہ یثبت لكل واحد منهما خيار المجلس. یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل ہے. انہوں بولتے ہیں مجلس رہے تک بے لازم نہیں ہوتی. ایجاب بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، انہیں چیز لے لیا، انہیں پیسے بھی لے لیا، لیکن مجلس میں ہے، لیکن جدا نہیں ہوئے، اس وقت تک جو ہے دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے واپس کرنے کا حق حاصل ہے. آئی بس سمجھ میں؟ آج کل کا یہاں کا قانون تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چیز لے لیا، گھر کو بھی لے کے چلے گیا، پھر لا کے واپس دیا تو بھی لو بول کے ہے قانون. یہاں کا جو قانون ہے نا، 10 دن تک 15 دن تک جو ہے ریٹرن پالیسی. امریکہ وغیرہ میں تو سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر تو ایسا رہتا، انہیں لے کے استعمال بھی کر لیتے پھر لا کے واپس دے دیتے، رکھو بول کے، تو بھی لے لیتا انہیں. ایسا جو چیزیں جو ہے استعمال میں خراب نہیں ہوتی، دیکھو گلدستہ ہے، لائٹ ہے، لگا کے استعمال کر کے پھر لے آ کے نقور بھی دیتا رہتا، لے لیتا ہوں ہم سے. تو خیر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے تو بتاتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجلس تک خیار باقی رہتا ہے بولتے ہیں. امام شافعی نے کہا ثابت ہوتا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے خیار مجلس قول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے. دلیل ہے ان کی ایک حدیث شریف، المتبایعان بالخیار ما لم يتفرقا. دو بے کرنے والے، متبایعان بولے تو دو بے کرنے والے اختیار سے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو، جب تک کہ وہ مطلب مجلس کو نہ چھوڑیں، وہاں پر ٹھہرے رہیں، اس وقت تک ان دونوں کو اختیار ہے. اس بات کا اختیار ہے امام شافعی کے مطابق، اس بات کا اختیار ہے کہ انہیں بھی واپس کر سکتا، انہیں بھی واپس کر سکتا. خریدار بھی بول سکتا کہ نہیں چاہیے، بیچنے والا بھی بول سکتا ہے کہ مجھے نہیں بیچنا ہے. ولنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل ہم لوگ عقلی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کو جو ہے محمول کرتے ہیں ایک دوسرے معنی کی طرف. وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ.
ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی بے جب پوری ہو گئی، بے جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے پھر اختیار دینا گویا کہ بے کو فسخ کرنا ہے، اور فسخ کرنے میں دوسرے کا حق ضائع ہوتا ہے۔ ہاں آپ درخواست کریں دوسرا مان لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بولے کہ میں اب نہیں دیتا، بیچنے والا انہیں بولا کہ ارے میں لے لیا اب نہیں دیتا، بولے کہ کیا مطلب ہے؟ تو جس چیز میں اس کا حق لازم ہو گیا، ثابت ہو گیا، آپ جو ہے نہ دے کر اس کے حق کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں، ایسا لازم ہوتا ہے۔ آئی بس سمجھ۔ اسی طرح اگر انہیں بول دیا کہ میں نہیں لوں گا خریدار، تو پیسے میں جو بائع کا حق لازم ہو گیا تھا، ثابت ہو چکا تھا، اس کے اندر پیسے میں ثابت، ثمن میں بائع کا حق ثابت ہو چکا تھا، اس حق کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو انکار کرنا ہے، وہ بھی غلط۔ تو غیر کے حق کو باطل کرنا فسخ کرنے میں پایا جاتا ہے۔ ورنہ ان فی الفسخ، فسخ کرنا مانے بے کو ڈسمس کر دینا، بے کے فسخ کرنے میں غیر کا حق باطل کرنا ہے، فلا يجوز، لہذا وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیا جائز نہیں ہوگا؟ فسخ کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ غیر کا حق باطل نہیں کر سکتے، اس کا حق آ گیا اس میں۔ پھر حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ ارے حدیث ہے نا، ہم حدیث کا جواب یہ دیں گے کہ دونوں آپس میں بیع کرنے والے اختیار والے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایجاب کرنے کے بعد اس کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، یا انہیں ایجاب کرنے کے بعد اس کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار۔ متبايعان کا مطلب وہی ہے، بیع کرنے والے، ابھی بیع کر رہے ہیں، ابھی بیع ہو چکی ہے، اس کے بعد اختیار ہے، ایسا تو حدیث میں ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اور امام شافعی بھی اس کا جواب یہ دیتے کہ بھائی جب تک مجلس بیع تام نہیں ہوئی، بولتے کیا بولتے ہیں؟ خیر وہ ان کا مسئلہ ہے۔ والحدیث محمول علی خیار القبول، اور حدیث محمول خیار قبول پر۔ خیار قبول کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار۔ وفیہ اشارۃ الیہ، اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب جو بات بولا تھا میں وہی بات بتا رہے ہیں کہ حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کس بات کی طرف؟ کہ بیع کرنے والے ہیں، کب رہتے ہیں؟ بیع کر رہے ہیں تو بیع کرنے والے ہوتے ہیں، بیع کر دینے کے بعد بیع کر چکا آدمی ہوتا ہے۔ فإنہما متبايعان حالۃ المباشرۃ لا بعدها، اس لیے کہ وہ دونوں کے دونوں حالت مباشرت میں متبايعان ہیں۔ مباشرت میں معاملہ کرنے میں، مباشرت کا مطلب عمل انجام دینے میں، معاملہ کرنے کے وقت میں وہ لوگ متبايعان ہیں، یعنی بیع کرنے والے ہیں، لا بعدها، یا اس کے بعد نہیں ہے۔ او يحتمله فيحمل عليه، یا اس کا احتمال رکھتا ہے۔ حدیث میں اس معنی کا احتمال ہے، آپ بولیں گے نہیں یہ معنی کیسے بیان کر رہے ہیں؟ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ بیع کرنے والا بیع ختم ہونے کے بعد بھی انہیں بائع شمار ہوتا ہے، خریدار خرید کے گھر کو جانے کے بعد بھی میں یہ چیز خریدا، میں خریدار ہوں بولتا ہے۔ تو ہمارے مصنف یہ جواب دیں گے اگر وہ معنی نہیں تو کم سے کم اس معنی کا احتمال تو ہے، اس معنی کا وہ احتمال جب پایا جاتا ہے تو اسی احتمال پر ہم حدیث کو کیا کر دیے؟ محمول کر دیے۔ او یحتملہ، یا اس معنی کا اس میں احتمال ہوتا ہے۔ کس معنی کا احتمال ہوتا ہے؟ کہ حالت مباشرت میں بیع کرنے کا احتمال ہوتا ہے، فیحمل علیہ، لہذا اسی پر اس کو کیا کر دیا جائے گا بھائی؟ محمول کر دیتے ہیں۔ والتفرق فی تفرق الاقوال، اچھا حدیث میں جب آگے آیا ہے ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو، یہ جب تک کہ وہ جدا نہ ہو کا جو لفظ ہے نا، یہ سب سے بڑی دلیل امام شافعی کی، جب تک کہ وہ حدیث میں تو آیا ہے نا بھائی وہ دونوں اختیار والے ہیں، جب تک کہ جدا نہ ہو، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ رہے تک واپس کر سکتے، لے سکتے، مجلس بلکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو مصنف کو اس کا بھی جواب دینا پڑ رہا۔ مصنف جواب دیتے کہ وہ تفرق فی تفرق الاقوال، اور جدا ہونا اس میں اقوال سے جدا ہونا ہے، یعنی انہیں ایک بات کر دینا انہیں ایک بات کر دینا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کھینچ تان کر کے حناف جو ہے اس حدیث کو اپنی طرف چھوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شوافی کی دلیل مضبوط ہے، یہاں پر دلیل مضبوط ہے، اور عمل بھی تقریباً شوافی کے قول پر ہی ہے۔ میں ایک حنفی مفتی ہونے کے باوجود جہاں پر شوافی کی دلیل مضبوط ہے وہاں پر ظاہر کرنے کی میری عادت ہے، اور عمل بھی اسی پر ہے۔ اگر آپ بھی کسی دکان میں جا کے بولو کوئی چیز لے لو، میں لے لیا بول کے، پھر اچانک بعد میں نہیں بھائی نکو نہیں چاہیے، تو انہیں واپس لیتا نہ لیتا؟ انکار کرنا نہیں کرتا انہیں۔ اچھا آپ خریدار ہیں، انہیں بیچنے والا ہے، انہیں خود بولا دے دیا تھا، لیکن نہیں بھائی اب نہیں دیتا، بھائی لاؤ دو۔ ارے کیوں دے دیا نا؟ دے دیا تھا بھائی، اب میرے کو ارادہ بدل گیا، اب نہیں دیتا۔ بولے تو آپ خاموش بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ بیٹھ جائے۔ تو عمل بھی اسی پر ہے۔ تو بہرحال مسئلہ تو احناف کے حساب سے یہ ہے کہ جب بائع اور بیع ایجاب اور قبول کے ساتھ مکمل ہو گئی تو مجلس رہنے کے باوجود بھی دوسرے کو بغیر اس کی رضامندی کے واپسی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر انہیں راضی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا ہے اس میں،
انہیں راضی ہو گیا تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.